بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باج، اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کے جو روزے ہیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا جو مہینہ ہے، اس میں جو ہے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اہتمام کرتے ہیں اپنی افطاری کا، اپنی سحری کا، اپنی جان نماز بڑے دل سے بچھا کے رکھتے ہیں۔ وہ تو عام دنوں میں ہوتا ہے، پر روزوں میں بہت زیادہ ہٹ کے ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں ہمیں بڑی بڑی پیاری پیاری چیزیں دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تمام گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایک رونق کا سما ہوتا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد سے جو آواز ہم سننے کا مزہ آتا ہے وہ تو عام دنوں میں بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، پر رمضان میں جو سننے کا مزہ آتا ہے اس کے کیا ہی کہنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سارا دن جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اپنی تسبیحات کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا یہ ہے کہ گھر میں ہم سب کے موجود ہوتا ہے، پر یہ رمضان میں ہم اسپیشلی، ہر دن کھولنا چاہیے پر رمضان میں اسپیشلی کھل رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم رکوع پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو اس کے ڈبل ٹرپل ثواب جو ہیں وہ رمضان میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں انکلوڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز میں جو ہے نا وہ ہم پڑھیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں، جیسے یاد آئے جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کچن میں ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ آفس ورک ہے، اگر ہم فوری طور پر دن میں کتنی دفعہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بسم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ روشنیاں ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹریس ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بچے بھی آج کل سٹریس میں آ گئے ہیں، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے، کسی کو کوئی نہ کوئی الجھن ہے، پریشانی کا شکار ہے، ہم سب انکلوڈ، سب لوگ کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ پر یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، یہ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ جو پریشانی ہماری 100% ہے وہ ایک دم سے کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ 20 پہ آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم ٹوٹل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم وشز کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کام کر دے، ہماری زندگی میں جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہتری جس میں ہوتی ہے تو ہم اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی بات، اور بات کریں گے ہم ڈیٹاکس واٹر کے حوالے سے، جو ہمارا ڈیلی کا ہم کوئی نہ کوئی ٹپ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آج کل کریں اور آپ کے لیے بہت زیادہ وہ بینیفٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں افطاری میں تو ہمارا اسٹمک جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، یہ کچھ نہ کچھ ہمارا رہتا ہے، مطلب پیٹ کے حوالے سے، اسٹمک کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ایک ڈیٹاکس واٹر ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ جس طرح آپ نے وہی اپنی 1.5 لیٹر کی واٹر بوٹل لے لی، آپ کسی جگ کو آپ نے لے لیا، اور اگر آپ ڈیلی جو ہے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے اپنے فلاسک کو، جگ کو، یا جس میں بھی آپ پانی رکھ رہے ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے کلین کر لیجیے گا، کیونکہ کبھی آپ اس میں کوئی شربت بنا رہے ہیں، کوئی شیکس وغیرہ ہیں یا ڈیٹاکس واٹر کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کے اسٹمک پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ آپ نے جب وہ پانی لے لینا ہے تو اس میں آپ نے لیمن جو ہے وٹامن سی کا بگ سورس ہے، اس کے آپ نے سلائس کر لیے ہیں، اس کے ساتھ اورنج ابھی بھی آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کے بھی باریک باریک سلائس، باریک سے تھوڑا موٹا جو ہے وہ آپ نے ایک سلائس کر لیا، ایک آپ نے لیمن لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ اس میں ڈالیں گے سونف اور زیرہ۔ سونف اور زیرہ آپ نے کیسے ڈالنا ہے، یا تو اگر آپ کے پاس ایک چھنی ملتی ہے جو ڈبل ہو جاتی ہے اور اسے وہ پانی میں آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کا پانی ٹوٹل اس میں جاتا رہتا ہے، سونف اور زیرہ پانی سے باہر نہیں نکلتا۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے سونف جو ہے وہ 1 ٹی اسپون ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے آپ نے یہ لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے، سفید زیرہ، ان دونوں کا آپ نے واٹر بوائل کیا 1 کپ پانی میں، اس کا جو پانی نکلے گا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ڈیٹاکس واٹر میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر چھلنی کی مدد سے ہے تو آپ چھلنی اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے منٹ لیو، جو پودینے کے پتے ہیں وہ 6 سے 7 اس میں ڈالیں، اور ان تمام چیزوں کا مکسچر لیا، اور لاسٹ میں آپ نے اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے تخم ملنگا لازمی ڈالنا ہے۔ یہ ہیں آپ کے آج کے انگریڈینٹس، آپ اس کے اندر سوک کریں، 3 سے 4 گھنٹے آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سحری میں یوز کریں، اور اس کے افطاری کے بعد اس میں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے کتنے گھنٹے اس کا لائف ٹائم ہے کہ اس کے بعد یہ پانی ایکسپائر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز ڈل رہی ہیں، اس کا بھی سٹرس ہے، تمام چیزیں اس میں آپ یوز کر لیتے ہیں، تو اس کا ٹائم ہے 12 گھنٹے کا۔ 12 گھنٹے کے اندر آپ نے جب بھی پانی پینا ہے اس کو آرام سے آپ واٹر کا انٹیک کریں تو آپ دیکھیں آپ کا اسٹمک بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد جو ویٹ لاس ہے، ویٹ گین جنہوں نے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اسی
اسی طریقے سے ٹپس دیتے رہیں گے. اور یہاں پر آپ نے یہ لازمی زیرہ اور سونف جو ہے اس کو بوائل کر کے آپ آرام سے پانی ڈالیں, اور وہ پانی کے اندر وہ سونف اور زیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, آرام سے آپ اس کا انٹیک کر سکتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملیں گے ایک نئی ٹپ کے ساتھ, اور رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.